ویلکم بیک۔ حماس کا ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا اعلان۔ حماس سربراہ خلیل الحیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فوجی قبضہ اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے۔ ہم نے ہتھیار اسرائیلی قبضے اور جارحیت کے خلاف اٹھائے تھے۔ اقوام متحدہ کی افواج کو سرحدوں کی نگرانی اور جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے قبول کرتے ہیں۔ حماس کا ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا اعلان۔ حماس سربراہ خلیل الحیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فوجی قبضہ ختم کرے تو ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے۔ ہم نے ہتھیار اسرائیلی قبضے اور جارحیت کے خلاف اٹھائے تھے۔ اقوام متحدہ کی افواج کو سرحدوں کی نگرانی اور جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے قبول کرتے ہیں۔ عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہوشربہ انکشافات۔ پاکستان دشمن اسرائیل کی مذموم سازش کا پردہ فاش۔ اسرائیلی کمپنی کی پاکستان میں غیر قانونی ہدف سازی سے عوام کی پرائیویسی کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازش۔ پریڈیٹر لیکس نے اسرائیل کی خفیہ سرگرمیوں اور پاکستان مخالف اس کے مکروہ کردار کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے محققین کی تکنیکی شواہد کی تصدیق کے بعد حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فرم انٹلیکسا کا تیار کردہ پریڈیٹر اسپائی ویئر پاکستان میں متعدد افراد کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقات میں بلوچستان میں انسانی حقوق کے وکیل پر پریڈیٹر حملے کی کوشش کی تصدیق سامنے آئی۔ کمپنی کے پاس حکومتی دفاتر میں موجود پریڈیٹر صارف سسٹمز تک رسائی برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے صارفین کو گوگل نے اسپائی ویئر حملے کے ممکنہ ہدف کے طور پر وارننگ بھی جاری کی۔ ترکی کا پاکستان میں ڈرون سمگلنگ فیکٹری کے قیام پر غور۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاعی اعتماد کا عالمی سطح پر اعتراف۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق دفاعی صنعت کی وسعت کے لیے ترکی کا پاکستان میں جنگی ڈرون سمگلنگ فیکٹری کے قیام کا منصوبہ زیر غور ہے۔ ترکی خفیہ جنگی صلاحیتوں اور طویل پرواز کی کرنے والی ڈرون سمگلنگ کے لیے پاکستان برآمد کرے گا۔ ترکی کی دفاعی برآمدات رواں سال 11 ماہ میں 30% اضافے کے ساتھ 7.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ ترکی کا پاکستان سے 5th جنریشن کے جدید لڑاکا طیارے کان پروگرام میں بھی شمولیت کی خواہش کا اظہار۔ بھارتی ایویشن انڈسٹری مسلسل تنازلی کا شکار ہے۔ نااہل مودی کو دنیا بھر میں رسوائی اور سبکی کا سامنا۔ مختلف محاذوں پر منہ کی کھانے کے بعد بھارت میں ایویشن انڈسٹری بھی شدید بحران کا شکار ہے۔ بھارتی ایئر لائن کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشنل بریک ڈاؤن۔ نام نہاد شائننگ انڈیا کا پردہ چاک۔ پاکستان کی جانب سے عائد کی گئی فضائی حدود کی پابندیوں کے بعد بھارتی ایئر لائن کو شدید خسارے کا سامنا ہے۔ بھارتی ایویشن میں نئے پائلٹ قوانین اور ناقص منصوبہ بندی بھی نااہل مودی کے گلے پڑ گئی۔ عالمی نشریاتی ادارے TRT کے مطابق بھارت کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو نے ملک بھر میں 500 پروازیں منسوخ کر دیں۔ پائلٹ ڈیوٹی خواتین کے حوالے سے بد انتظامی اور ناقص منصوبہ بندی نے ایئر لائن کو شدید بحران میں دھکیل دیا ہے۔ 4 روز سے جاری شدید بحران نے بھارت کی سب سے بڑی ایئر لائن کے پورے نیٹ ورک کو مفلوج کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق ممبئی میں 104، بنگلور میں 102 اور حیدرآباد میں 92 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ بائیڈن دور میں امریکہ آنے والے افغان شہریوں کی ملک بدری کا امکان۔ محکمہ دفاع کے سینئر مشیر اسٹورٹ شیلر نے میڈیا کو بریفنگ میں کہا کہ وائٹ ہاؤس میں افغان شہریوں کی ممکنہ ملک بدری پر بحث کی جا رہی ہے۔ ابھی تک ملک بدری کا سرکاری حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ سابق حکومت نے دشمنوں کو ہمارے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ 2021 میں آئے افغان پناہ گزینوں کی تعداد ممکنہ طور پر 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ناکامیاں نیشنل گارڈ کے حالیہ قتل کے براہ راست منسلک ہیں اور آنے والی رپورٹ ماضی کے انتظامیہ کے غلط فیصلوں کو بے نقاب کرے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے افغان ریویو پینل کی رپورٹ جلد جاری ہونے کا امکان۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پارلیمانی محاذ پر PTI کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا بڑا فیصلہ۔ PTI کی ایوانوں میں جارحیت روکنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بد زبانی، ڈائس کے گھراؤ اور ہلڑ بازی پر اراکین کی رکنیت معطل ہوگی۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی دونوں ایوانوں کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائس کے گھراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے PTI ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سعیدال خان پیر یا منگل کو PTI کے پارلیمانی لیڈر کو خط ارسال کریں گے۔ سعیدال خان PTI کو ایوان میں دی گئی رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کریں گے۔ PTI کو غیر جمہوری اور غیر قانونی طرز عمل پر ممکنہ کارروائی کے حوالے سے بھی خبردار کیا جائے گا۔ PTI کو ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ بننے سے اجتناب کی بھی ہدایت کی جائے گی۔
قائم مقام چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے کہ ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین و قانون کا واضح تقاضا تھی۔ اپنی رولنگ کی روشنی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو باضابطہ خط لکھوں گا۔ تحریری خط کی کاپی تمام پارلیمانی لیڈرز کو بھی بھجوائی جائے گی۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی۔ رولنگ پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب تک برداشت کیا آئندہ خلاف ورزی پر سینیٹرز کی رکنیت معطل ہوگی۔ مسلسل خلاف ورزی پر رکنیت طویل مدت کے لیے بھی معطل ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو لکھا خط منظر عام پر آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے منتخب 7 سینیٹرز کی پی ٹی آئی میں شمولیت مسترد کر دی ہے۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کا معاملہ کمیشن میں زیر التوا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر لاہور ہائی کورٹ کا سٹے بھی برقرار ہے۔ آپ کو چیئرمین تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کا کوئی قانونی استحقاق نہیں بنتا۔ قربانیوں کی داستانیں ان کو بھی سنائیں جو کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کا نعرہ ہے پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں افراد شہید ہوئے۔ سیالکوٹ آئیں، میں آپ کو کشمیری مہاجروں کی قربانیوں کی داستانیں سنواؤں، یہ لوگ کس طرح خون کی لکیر عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدہ ریز ہوئے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مؤثر اقدامات کے نتیجے میں لاہور کے فضائی معیار میں نمایاں بہتری۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں لاہور کی فضا 42% بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1.5 سال کی حکومت کے دوران ماحولیاتی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات کیے گئے ہیں۔ قانون سازی، قوانین پر مؤثر عمل درآمد، جدید مشینری، ماحولیاتی تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنگلات کے تحفظ اور شجرکاری میں اضافے کے اقدامات نے بھی فضائی معیار بہتر بنانے میں حصہ ڈالا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال نومبر میں فضائی بہتری محنت اور عوام کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ فضائی معیار کی بہتری ابتدا ہے، ماحول دوست پنجاب حتمی منزل ہے۔ جدید فورکاسٹنگ سسٹم موجود ہے، بذریعہ ٹیکنالوجی مانیٹرنگ اور سرویلنس استعمال کی جا رہی ہے۔ فضائی آلودگی اور سموگ کے تدارک کے لیے ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ محفوظ فلائٹ آپریشن سے لے کر تجارت اور سیاحت کے فروغ میں سول ایویشن کا کلیدی کردار ہے۔ آج دنیا بھر میں سول ایویشن کا دن منایا جا رہا ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں ترقی، تیز رفتار نقل و حمل اور فضائی رابطوں کے لیے جدید سول ایویشن نظام بنیادی ستون ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہوا بازی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد انٹرنیشنل سول ایویشن کی اہمیت کے متعلق شعور بیدار کرنا اور بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ کے لیے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں بھی فضائی سفر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یوم عالمی شہری ہوابازی کے موقع پر میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ملک کے ہوابازی کے شعبے کو زیادہ محفوظ، مؤثر اور پائیدار بنانے کے لیے متعدد اہم منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ سول ایویشن رن وے پر جہاز کے ٹیک آف سے لینڈنگ تک کلیدی کردار کا حامل ہے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑنے والے جہاز پر ریڈار اور دیگر جدید آلات کی مدد سے نگاہ رکھتا ہے۔ ہوا بازی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی بھی ملک میں ایویشن کے شعبے کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔